بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم آپ کے سامنے حجاج اکرام کے متعلق چند اہم باتیں اور قیمتی نصیحتیں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ماشاء اللہ بہت سے حجاج اکرام ابھی حرمین شریفین کے اندر ہیں، کچھ اپنے اپنے وطن کو لوٹنے کے لیے پرعزم ہیں اور کچھ لوٹ رہے ہیں، کچھ لوٹ چکے ہیں۔ اللہ تمام حضرات کے حج کو قبول فرمائے، حج مقبول مبرور نصیب فرمائے، ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو حج مقبول مبرور نصیب فرمائے۔ اہم بات یہ عرض کرنی ہے کہ حج کے انوار و برکات کو ضائع ہونے سے کیسے بچائیں۔ چند چیزیں ہیں، ان کو ہم سامنے رکھیں۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم کو اللہ رب العزت نے اپنے گھر بلایا، حج کی سعادت سے اور ایک بڑی عبادت سے اللہ رب العزت نے ہمیں موقع اور فائدہ اٹھانے کا موقع نصیب فرمایا۔ لہذا ہم اپنے حج کی قدر خود کرنے کی کوشش کریں۔ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، امید ہے کہ آپ تمام حجاج اکرام ان باتوں کو، ان گزارشات کو عمل کی نیت سے سنیں گے۔ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ عرض ہے کہ شکایت نہ کریں۔ نمبر 1، شکایت نہ کریں۔ سفر حج میں جو تکلیف، مشقت یا پریشانی پیش آئی ہو، وہ درجات کی بلندی اور اجر عظیم کا سبب ہے۔ لوگوں سے بار بار اس کا تذکرہ کر کے اپنے اجر کو ضائع نہ کریں۔ الحمدللہ تکلیف چند دن کی تھی، مگر اس کا اجر ہمیشہ کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت اس کا آپ کو اجر عطا فرمائیں گے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ حج ایک مقبول ترین عبادت ہے۔ دوسری اہم بات کہ ہم حج کر کے آتے ہیں تو ہم اپنے دل میں سوچتے ہیں کہ لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں گے۔ تو حج تو ہم نے اللہ کے لیے کیا تھا، حاجی صاحب کہلوانے کے لیے تو کیا نہیں تھا۔ حاجی صاحب کہلوانے کے لیے تو کیا نہیں کیا تھا۔ تو دوسری اہم بات یہ کہ حاجی کہلوانے کا شوق نہ رکھے۔ کوئی کہہ دیا حاجی صاحب تو ٹھیک ہے، لیکن اب یہ سوچنا کہ میں حج کر کے آیا ہوں، لوگ مجھے حاجی صاحب نہیں کہہ رہے ہیں یا کچھ ہی لوگ کہہ رہے ہیں، یہ بات ذہن سے ہم نکال لیں۔ حقیقی حاجی وہ ہے جسے روز محشر اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں حاجی قرار دے۔ اس لیے ہمیشہ عاجزی، انکساری اور خوف خدا اختیار کریں اور اپنے آپ کو محتاج رحمت سمجھیں۔ اس لیے کہ حج ہم نے حاجی کہلوانے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ کیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کیا تھا۔ اس لیے اگر ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات آتی ہے کہ ہم کو لوگ حاجی صاحب کہیں تو ہم اس کو نکال لیں۔ تیسری اہم بات، اپنے اعمال کو چھپائیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہمیں ہمت دی اور ہم نے بہت سے طواف بھی کیے، کئی ایک عمرے بھی کیے ہوں گے اور دیگر اعمال اور صدقات و خیرات بھی کیے ہوں گے۔ تو ہم آ کے یہاں پر وہ سب باتیں نہ کریں کہ اتنے طواف کیے، اتنی مشقت برداشت کی، دعا میں اتنا رویا، حجر اسود کو چوما یا روضہ رسول پر کتنی بار حاضر ہوا۔ یہ سب اعمال آپ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک راز ہے، ہم نے اللہ کے لیے کیا تھا۔ اب یہاں آ کے بتانے کی ضرورت نہیں میں نے تو اتنے طواف کیا اور میں نے تو اتنے بار عمرے کیا اور میں تو اتنے بار حجر اسود پہ جا کے میں نے اس کو چوما۔ یہ سب باتیں ہم نہ کریں، بلکہ اپنے اعمال کو چھپائیں، اپنے اعمال کو اخلاص کے ساتھ آخرت کے لیے محفوظ رکھیں اور نمائش و تشہیر سے بچیں۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔
چوتھی اہم بات، نئی زندگی کا آغاز کریں۔ حج کر کے ہم آئے ہیں، اللہ کا فضل ہے، کرم ہے۔ حج سے پہلے کی زندگی اور ایک حج کے بعد کی زندگی۔ حج کے بعد اپنی زندگی کا مخلصانہ جائزہ لیں، اپنی خامیوں اور کمزوریوں کو پہچانیں اور ان کی اصلاح کی فکر کریں۔ مقبول حج کی ایک علامت یہ ہے کہ انسان پہلے سے بہتر بن جائے، کہ پہلے زندگی کے اندر ہم اعمال سے کچھ دور تھے یا ہمارے اعمال کے اندر کچھ کمیاں کوتاہی تھی، تو اب کیا ہے، حج سے واپس آنے کے بعد میں ہم اعمال پر جمے رہیں۔ حج سے پہلے کچھ گناہ ہم سے چھوٹے بڑے، دانستہ اور غیر دانستہ طور پہ ہو جاتے تھے، اب ہم ان کو کوشش کر کے چھوڑنے کی کوشش کریں کہ اب حج کے بعد جو ہے ہم بالکل ایسے گناہ جو ہم نے حج سے پہلے کیے تھے یا ہو جایا کرتے تھے، اس سے کیا ہے اب بچانے کی کوشش کریں۔ پانچویں بات، گناہوں سے بچیں۔ جن گناہوں سے توبہ کر کے حرمین شریفین گئے تھے ان کی طرف دوبارہ نہ لوٹیں۔ حج کا اثر یہی ہے کہ انسان گناہوں سے دور اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے قریب ہو جائے۔ حج کے بعد زندگی کے اندر ایک انقلاب آ جانا چاہیے، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ نمبر 6، نیک صحبت اختیار کریں۔ علماء، صلحاء اور نیک لوگوں کی مجالس میں پابندی سے شریک ہوں۔ یاد رکھیں، نیک صحبت کے بغیر دین پر استقامت حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ نمبر 7، نمازوں کی پابندی کریں۔ حج سے پہلے ہماری نماز کبھی مس ہو جاتی تھی، یا کبھی تکبیر اولیٰ چھوٹ جاتی تھی، یا کبھی لیٹ فاس ہو جاتے تھے، لیکن اب حج کے بعد کی زندگی کے اندر کیا ہے، ہم انقلاب برپا کرنے کی کوشش کریں۔ پختہ عزم کریں کہ آئندہ ہر نماز وقت پر اور حتی الامکان باجماعت مسجد میں ادا کریں گے۔ نماز دین کا ستون ہے، ایمان کی علامت اور استقامت کی بنیاد ہے، اس لیے کوشش کریں۔ اور جو حضرات ابھی حرمین شریفین میں ہیں اور جو لوگ اپنے وطن پہنچ چکے ہیں، ان تمام حضرات سے اور پوری امت مسلمہ سے درخواست یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہماری ہر نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، وقت کے اہتمام کے ساتھ پانچوں نمازیں ہماری ادا ہوں۔ اس کے ثمرات و برکات ہم دنیا کے اندر بھی دیکھیں گے اور انشاءاللہ تعالی آخرت کے اندر بھی دیکھیں گے۔ اللہ ہماری زندگی، اس دنیاوی زندگی کو بھی سدھارے گا، امن اور سکون والی زندگی، راحت والی، الفت والی، محبت والی زندگی نصیب فرمائیں گے، اور آخرت کی جو لامحدود زندگی ہے اللہ رب العزت اس کے اندر بھی ہم کو کامیاب فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بار بار اپنے حرمین شریفین کی مقبول، باادب اور بابرکت حاضری نصیب فرمائے۔ حج و عمرے کی برکات کو ہماری زندگیوں میں ہمیشہ باقی رکھے، ہمیں حج مقبول و مبرور نصیب فرمائے اور ہمیں تا حیات اپنی اطاعت و رضا کے راستے پر قائم رکھے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں ہم اجازت چاہیں گے، دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چند معروضات اور چند گزارشات آپ حضرات کو اگر اچھی لگے، مناسب لگیں، خود بھی عمل کرنے کی کوشش کرے، دعا فرمائیں کہ اللہ اس ناچیز کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے، پوری امت مسلمہ کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ مناسب لگے تو اس کو دوسرے حجاج اکرام تک کے اور امت مسلمہ تک پہنچائے، تاکہ یہ باتیں ہم سب کے ذہنوں کے اندر مستحضر ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔